اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ ہود کی آخری آیات اور سورہ یوسف کی ابتدائی آیات کا ترجمہ مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا اور وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے اور آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے کہ حق اور باطل کا راستہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، سیدھا راستہ بھی اور الٹے لوگوں کا راستہ بھی، پھر اختیار دیا جائے گا اور صلاحیت دی جائے گی دونوں راستوں پر چلنے کی۔ لہذا اللہ کے اس منصوبے کے ساتھ چلتے رہو۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ دیکھیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف اب کریں گے سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اسی لیے یہ جو مخلوق بنائی گئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، سمیع بصیر بنایا ہے، ان کو اختیار دیا ہے۔ یہی منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب ابلیس نے چیلنج کیا کہ اس آدم کے بچوں میں سے اکثریت تیری ناشکری ہوگی اور وہ میں ان کو گھیروں گا، ان کو گمراہ کروں گا، تو اسی وقت مالک نے وہاں ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں سے یہ بات سن کے جا کہ جو بھی میرے ان بندوں میں سے تیری پیروی کریں گے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ یعنی اس انداز سے یہ بات شاہانہ انداز سے بیان کی گئی کہ میں تعداد کو نہیں دیکھوں گا، میں تعداد کو نہیں دیکھوں گا، کیونکہ وہ بے نہاد ذات ہے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے نبی اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان سے ہم تمہارے دل کو جمائے رکھتے ہیں، اور ان حالات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن کا گویا مطلوب و مقصود بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں یا قرآنی واقعات ہیں، جو بھی دو ان کے مقصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کے دل مضبوط کرے اللہ تعالیٰ کہ آج تم نئے نہیں ہو اس راستے کے اندر، تم سے پہلے بھی ایمانداروں نے کفر و شرک کے ماحول کے اندر ایمان کی شمع جلانے کی کوشش کی تھی، ان کے ساتھ دیکھو کیا ہوا ہے اور کس طرح انہوں نے کامیابی کی منزلیں جو پائی ہیں، انعام یافتہ بنے ہیں اس راستے پر چلنے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق اور باطل کا بالکل فیصلہ ہو جائے کہ جو چیز بھی، جو واقعہ بھی، جو عقیدہ بھی آپ اس کتاب کے اوپر پیش کریں گے، یہ کتاب بالکل فیصلہ کر دے گی۔ یہ الفرقان ہے حق اور باطل کا، حق ہے تو حق بتائے گی، باطل ہے تو باطل بتائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات بیان کی گئی ہے کہ تم اپنے جگہ لگے رہو، ہمارا کام تو یہی ہے تمہیں دعوت دینا، ایمان کی طرف لانا، شرک سے روکنا، طواغیت کا کفر کرنا، ان کی نشاندہی کرنا، اس کے بعد مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا کام جو ہمارے مالک اور خالق نے امت وسط کے اوپر لگایا ہے، مسلمانوں کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے انبیاء کے بعد، اب وہ یہ ہے، انبیاء کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ صاف بتا دو ان کو، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے زیادہ جہنم میں کیوں آ گئے۔ ہاں اگر
ایمان کی بات پھیلانے میں، اس کی تبلیغ میں اگر کوئی کمی کوتاہی دکھائی یا لوگوں سے ڈر گئے یا کچھ مفادات کی وجہ سے اس راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی یا بال برابر تم مشرکوں کی طرف جھکے، پھر تو تمہاری گرفت ہوگی. لیکن اگر تم استقامت کے ساتھ جمے رہو، اپنا عمل کیے جاؤ اور ان کو اپنا عمل کرنے دو، پکارتے رہیں یہ لات منات ہبل کو، پکارتے رہیں یا علی مدد یا رسول مدد، ثابت کرتے رہیں غیر اللہ کے رکوع اور سجدے اور واسطے اور وسیلے، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا. وانتظروا إنا منتظرون. اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. ظاہر بات ہے، جب دعوت کے معقول دلائل دیے جا چکے ہیں، بحث و مباحثہ ہو چکا ہے، اب انتظار کرو. باقی ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اس کے بعد انتظار کرو، فیصلہ آتا ہے. چاہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، کفر و شرک کے اوپر حق کی چوٹ مارے اللہ تعالیٰ، جیسا جنگ بدر میں ہوئی تھی، یا قیامت کا دن دوبارہ لانا ہے تو وہاں فیصلہ ہو جائے گا. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. دیکھیے، اس میں بہت زبردست بات بیان کی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کا غیب جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ایک ایک چھپی چھپی باتوں کا، یعنی جو آپ کے خلاف منصوبے کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور مومنو، تم بھی ان کے سامنے جو اللہ کی باتیں بیان کرتے ہو، ایمان کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہو، مشکلات برداشت کرتے ہو، اور انفرادی طور پر بھی جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو جوڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور تمام کے تمام معاملات جو ہیں، تمام اعمال جو ہیں، وہ اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. کلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں دیکھیے، اس کے اندر بھی خاص کر جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو میں صائم ہوتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. ہر ایک کے عمل، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، اس اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں. تو آج امت مسلمہ کے عقیدے کے اندر یہ شرک بھی آ گیا، ان کا عقیدہ بنا دیا ان مولیوں اور پیروں نے جھوٹی روایتوں کے ذریعے، منکر روایتوں کے ذریعے، کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہاں پیش ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اور اللہ بنا دیا ہے. اور اہل حدیثوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے اعمال نہیں، بلکہ صرف صلاۃ و سلام، یہ جو درود ہے یہ پیش ہوتے ہیں، اور قبر کے اوپر جا کے پڑھو، خود سنتے ہیں، دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں. تو یہ دو شرک آج سب جماعتوں کے اندر موجود ہیں. کم از کم جن کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، یہ اہل حدیث ہوں یا سلفی ہوں، ان کے اندر یہ دو شرک پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں. اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے. اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی۔ یہ سورہ یوسف کا آغاز ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ بہترین قصہ ہے، احسن القصص کہا گیا ہے، اور بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کی دعوت ہے، جس طرح بتایا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ حسین ترین بات اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اور کہنا کہ میں مسلم ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ ایسا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ جو غیب کی خبروں میں سے ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے آپ ان قصوں کو، ان باتوں کو نہیں جانتے تھے، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس انداز سے، شانہ انداز سے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور پھر اس خواب کا ذکر ہے جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا، اور دیکھ رہے ہیں کہ، اور پھر وہ بتا رہے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ یہ ابا جی میں نے یہ ایک خواب دیکھا ہے جس کے اندر سورج چاند ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ عزت اور احترام کی علامت ہے، اور خاص انداز سے یہ مالک کا ایک انداز ہے، یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا، یہ نہیں کہ وہ حقیقی طور پر آ گئے تھے، خواب دیکھا انہوں نے، اور خواب کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے، اسی لیے اس کے آگے جا کے ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح بادشاہ کو خواب دکھایا گیا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ان کو کھائے جا رہی ہیں، تو اس کی ایک تعبیر لی گئی ہے کہ 7 سال قید سالی کے ہوں گے اور 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، تو اس کی تعبیر لی ہے جو آگے ابھی آپ دیکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ بے شمار مشرک مفسرین نے اس سے سجدہ تعظیمی نکالنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جب بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، بس پھر ان کے سامنے رکوع کرنے، سجدے کرنے، بس یہ سمجھو اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اس انداز سے جو احسن القصص تھا، جو توحید کی ایک بہت بڑی کہانی تھی، اس کو ان ظالموں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا، بہت ہی ظلم کیا ایسے لوگوں نے۔ باقی آپ دیکھیں گے سورہ یوسف کی اب یہ شروع ہو رہی ہے تفسیر، کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید کا کتنا زور ہے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں جن کے راستے پر چلنے کے لیے آپ اللہ سے روزانہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے انعام کی بارش کی۔ تو یہ خاندان ایک مثال ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش کی، رحمتوں کی اور برکتوں کی۔ تو ان کی زندگی کی ایک داستان ہے آپ کے سامنے، یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہے، یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے، کس طرح قدم قدم کے اوپر وہ اللہ کے سامنے گویا سجدہ کرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور اللہ کی شکر گزاری اور اللہ کے ساتھ بالکل تعلق اور صبر و شکر کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ان مشرک مفسرین نے اس میں سے بھی کفر و شرک نکالا۔ یہ بدبختی ہے انسانیت کی، جو چیزیں ان کے لیے ہدایت اور روشنی کا مینار لے کر آتی ہیں، اسی سے یہ ٹھوکر کھا کے اسی کو یہ شرک کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ آخری امت کے لیے یہ توحید کی سب سے بڑی ایک دعا سکھائی گئی، اللہم صلی علی محمد، جو ہم اپنے نبی کے لیے پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ یعنی دعا پڑھتے ہیں، ان کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو یہ یعنی پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کو پوجا پکارا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ آخری امت کے لوگوں، تم نبیوں اور ولیوں کو پوجنے والے نہیں ہو، بلکہ اپنے نبی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم کے اوپر نازل فرمائی ہیں۔ تو جو یہ پڑھے گا شعور کے ساتھ، تھوڑا سا اس کو احساس ہوگا کہ ہمارے نبی ہیں، اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، اور ہم اپنے نبی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان سے اپنے نہیں کہ یا رسول مدد اور یا علی مدد کہنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ سے پکارنے والے، اے اللہ ہمارے نبی کے اوپر رحمت نازل فرما، ہمارے نبی علیہ السلام کے حال کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔